5 ایسے نمازی لوگ جن کی نماز ان کے منہ پر ماری جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے نمازی جن کی نماز ان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگ جن کی نماز ان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ قبولیت اعمال ایک راز ہے جو موت کے بعد ہی کھلے گا، اور اگر اعمال کے قبول و عدم قبول کا معلوم کرنا اتنا آسان ہوتا تو ریاکاروں اور بد نیتوں کی اتنی کثرت نہ ہوتی۔ ہاں البتہ شریعت نے قبولیت اعمال کا معیار بتا دیا ہے، یہ عمل کرنے والا صحیح العقیدہ ہو، عمل اہم سنت کے مطابق اور خلوص پر مبنی ہو، اور اپنے نیک اعمال کو برباد کرنے والے گناہوں سے بچتا ہو، تو اسے اللہ تعالیٰ سے قبولیت اور فضل کی امید رکھنی چاہیے۔ نیکیاں قبول یا مسترد ہونے کی علامات اور ہدایات کے عنوان پر ارشاد فرمایا، جس میں انہوں نے سعادت حج پانے والوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت کی قبولیت کے لیے جد و جہد بالکل ضروری ہے۔ چنانچہ عدم ایمان کے باعث کافر اور منافق کا کوئی بھی عمل آخرت میں فائدہ نہیں دے گا، البتہ انہیں دنیا میں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص اور اتباع سنت لازمی امور ہیں۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا مقصد اور مطلب صرف رضائے الہی ہو، جس کے لیے نیت بنیادی کردار کی حامل ہے، کیونکہ نیت کی وجہ سے چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تقویٰ، تسلسل کے ساتھ نیکی کے لیے دلی رغبت، نیکی پر ثابت قدمی اور انسانی اعضاء کا صحیح سلامت رہنا نیکی قبول ہونے کی علامت میں سے ہے۔ اگر انسان کو ابدیت کی حقیقی معرفت مل جائے تو اسے اپنی ساری زندگی کی عبادت ہیچ نظر آئے۔ اس لیے تو عظیم ترین عبادات کے بعد استغفار سنت نبوی ہے، اور مومن کبھی کبھار اپنی نیکی پر گھمنڈ نہیں کرتا بلکہ اللہ سے قبولیت کا امیدوار رہتا ہے۔ چنانچہ قبولیت کے لیے دعا اور شکر گزاری اپناتا ہے۔ شکر کرنے پر اللہ کی طرف سے قبولیت کا وعدہ ہے۔ دوسری جانب شرک، ریاکاری، نیکی کے عوض دنیا داری، مفادات کا حصول، حالت ارتداد میں موت، دین سے نفرت، اللہ کی آیات اور آخرت میں ملاقات کا انکار، غضب الہی کا معجب بننے والے اعمال کرنا، منافقت، ہٹ دھرمی اور تصادم کی بنیاد پر سنت سے فساد، اپنی بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر فوقیت دینا، اپنی پارسائی پر گھمنڈ، نجومی کے پاس جانا، عصر کی نماز ترک کرنا، حقوق العباد تلف کرنا، تنہائی میں گناہ کرنا، غیر شرعی مقصد کے لیے کتا پالنا۔ شراب نوشی سے نیکیاں مٹ جاتی ہیں، لیکن کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کی نماز ان کے منہ پر مار دی جائے گی، کیونکہ وہ عورتیں نماز تو پڑھتی ہیں، اور جنت میں جانے کے لیے ان کے لیے صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے کہ وہ جنت تک انہیں پہنچا دے، کیونکہ وہ ایسی عورتیں جو نماز خوب پالتی ہیں، خوب روزے رکھتی ہیں، ایک روزہ نہیں چھوٹتا، لیکن ان کی نماز کا ان کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں، اور ان کی نماز ان کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ وہ ایسی نیکیوں کے ساتھ ایسے گناہ کرتی ہیں جو ان کے گناہ ان کو جہنم میں لے کے جائیں گے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 چیزیں اسلام نے ہم کو دی ہیں، پہلی ہے حقوق اللہ، دوسری ہے حقوق العباد۔ پہلے اللہ کے حق، بعد میں بندے کے حقوق۔ اللہ کے حقوق میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور حج ہے۔ بندے کو چاہیے کہ یہ تمام حقوق کو پورے کریں، پھر اس کے بعد جو ہے حقوق العباد ہے، وہ بہت مشکل ہے، کیونکہ اگر حقوق اللہ میں سے کسی ایک حق کی پامالی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے آپ توبہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ لیکن اگر حقوق العباد میں سے کسی حق میں پامالی ہو گئی تو حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو ان عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کی نماز یا کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی تھی، جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پر دوپٹہ نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوتی،
اور آپ نے یہ بھی فرمایا جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا اگر کوئی عورت مسجد میں جاتی ہے عطر اور خوشبو لگا کر جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا اے عورتوں کی جماعت تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جائے جب تک کہ غسل نہ کر لیتی یا نماز یا عبادت قابل قبول نہیں۔ شوہر کی نافرمانی کرنے والی حدیث کے الفاظ ہیں 3 ایسے لوگ ہیں ان کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی۔ غلام مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا، اگر وہ جا کر تہجد بھی پڑھے گا لیکن اس کی کوئی بھی نماز یا عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے اس کی بھی نماز قابل قبول نہیں کی جاتی، اور ایسا انسان جو لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں ہوتے، اس کو پسند نہیں کرتے، شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی سبب ہو، ویسے مزاج کی بات نہ ہو۔ ایسا انسان اگر کسی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے۔ نمبر 1 بھاگے ہوئے غلام کی جب تک کہ وہ اپنے مولا کے پاس نہ جائے اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے۔ نمبر 2 ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ نمبر 3 مست شرابی کی جب تک شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں مرد عورت پر نگران ہے اور عورت اس کے ماتحت ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے، والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا۔ اگر شریعت میں کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو اس کی اجازت شوہر کو ہوتی، عورت کو ہوتی کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث پاک میں ہے عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے، اس کے حق کو ادا کر کے وہ جنت پا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ خدا نے جیسے رفیق و حیات بنایا ہے، زندگی کے ہر کا ساتھی اور معاون بنایا ہے، دنیا میں جس کے بغیر گزارا نہیں اسے کیسے ناراض رکھا جا سکتا ہے؟ اس لیے اگر شوہر ناراض ہو جائے تو اسے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر دنیا میں آخرت میں نقصان ہی نقصان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالغہ عورت کی نماز سر ڈھانپے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں نماز کے دوران سر ڈھانپنے کا حکم ہے، چنانچہ اگر عورت دوران نماز سر نہ ڈھانپے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور عورت کو نماز میں ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی سارا بدن ڈھکنا بالکل ضروری ہے۔ سینہ بند ضروری نہیں، ایسے باریک کپڑوں میں جن سے بدن جھلکے نماز نہیں ہوتی۔ جو کپڑے ایسے باریک ہوں کہ ان کے اندر سے بدن نظر آئے ان سے نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے دوپٹہ موٹا استعمال کرنا چاہیے، چہرہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک۔ ان 3 اعضاء کے علاوہ نماز میں پورا بدن ڈھکنا عورت کے لیے نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ خواتین کا یہ کہنا ہے کہ جب بندوں سے پردہ نہیں تو خدا سے کیا پردہ؟ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو کپڑے پہننے کے باوجود آدمی چھپ نہیں سکتا، تو کیا پورے کپڑے اتار کر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے؟ پھر بندوں سے پردہ نہ کرنا ایک مستقل گناہ ہے۔ جو عورت اس گرہ میں مبتلا ہو اس کے لیے یہ کیسے جائز ہو گیا کہ وہ نماز میں بھی ستر نہ ڈھانپیں؟ الغرض عورتوں کا یہ شبہ شیطان نے ان کی نمازیں غارت کرنے کے لیے ایجاد کیا ہے۔ نماز کے دوران سر کھل جائے اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کھلا رہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر سر کھلتے ہی فوراً ڈھک لیا تو نماز ہو گئی۔ نفل نماز تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، گویا اور پڑھنے کا آدھا ثواب ملے گا، لیکن فرض نماز بیٹھ کر نہیں ہوتی کیونکہ قیام نماز کا رکن ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اور اصول یہ ہے کہ نماز کا رکن فوت ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی، لہٰذا جو عورتیں فرض نماز بغیر معذوری کے
بیٹھ کر پڑھتی ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، جسم کا صحیح طریقے سے ڈھکنا ضروری شرط ہے۔ پہنچوں تک ہاتھ کھلے ہوں تو مضائقہ نہیں، سینے پر اوڑھنی ہونی چاہیے۔ سجدے میں دوپٹہ نیچے آ جائے تو بھی نماز ہو جاتی ہے۔ عورتوں کا مجمع ہو کر اس طرح نفل نماز باجماعت کے ساتھ ادا کرنا بدترین بدعت ہے اور متعدد غلطیوں کا مجموعہ ہے، جس کی وجہ سے وہ سخت گنہگار ہیں۔ اور نیل پالش اور آدھی آستین والی عورتوں کی تو انفرادی نماز بھی نہیں ہوتی۔ فجر کی نماز تو عورتوں کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے اور دوسری نماز مسجد کی جماعت کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ جمعہ جماعت اور عیدین کی نماز عورتوں کے ذمے نہیں ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بابرکت زمانہ چونکہ شر اور فساد سے خالی تھا، ادھر عورتوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احکام سیکھنے کی بھی ضرورت تھی، اس لیے عورتوں کو مساجد میں حاضری کی اجازت تھی، اور اس میں بھی یہ قیود تھیں کہ باپردہ جائیں، میلی کچیلی جائیں، زینت نہ لگائیں۔ اس کے باوجود عورتوں کو ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکو اور ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر کی چار دیواری میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا پچھلے کمرے میں نماز پڑھنا اگلے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ مسند احمد میں حضرت ام حمید ساریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنا محبوب ہے، مگر تمہارا اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنا گھر کے احاطے میں نماز پڑھنے سے بھی بہتر ہے، اور احاطے میں نماز پڑھنا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے کئی حصے بہتر ہے، اور اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں میرے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد سن کر اپنے گھر کے لوگوں کو حکم دیا کہ گھر کے سب سے دور اور تاریک ترین کمرے میں ان کے لیے نماز کی جگہ بنا دی جائے۔ چنانچہ ان کی ہدایت کے مطابق ان کی جگہ بنا دی گئی، اس جگہ نماز وہ پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملی۔ یہ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت کی بات تھی، لیکن بعد میں جب عورتوں نے ان قیود میں سے کوتاہی شروع کر دی تو ان کے ساتھ ان کو مساجد میں جانے کی اجازت دی گئی، تو فقہ امت نے ان کے جانے کو مکروہ قرار دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد ہے، عورتوں نے جو نئی روش اختیار کر لی ہے، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد سے روک دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ان کے زمانے کی عورتوں کے بارے میں ہے۔ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے زمانے کی عورتوں کا یہ حال ہوگا۔ خلاصاً صحیح ہے کہ شریعت نے بدلی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو شریعت کے بدلنے کا اختیار نہیں، لیکن جن قیود و شرائط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مساجد میں جانے کی اجازت دی، جب تک عورتوں نے ان قیود و شرائط کو ملحوظ نہیں رکھا تو اجازت بھی باقی رہی۔ اس بنا پر فقہ امت نے جو در حقیقت حکمن امت ہیں، عورتوں کو مساجد میں حاضری کو مکروہ قرار دیا، گویا یہ چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہیں مگر کسی عارضی کی وجہ سے ممنون ہو گئی ہیں۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ وبا کے زمانے میں کوئی طبیب امرود کھانے سے منع کر دے، اب اس کی یہ معین نہیں کہ اس نے شریعت کی حلال و حرام کو تبدیل کر دیا، بلکہ یہ مطلب ہے کہ ایک چیز جو جائز و حلال ہے وہ ایک خاص موسم اور ماحول کے لحاظ سے مضر صحت ہے، اس لیے
اس چیز کو منع کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔